اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو الحسین دارالحج کا بیان ہے کہ میں جب حج کو جاتا تھا تو ایک جماعت ساتھ جاتی تھی۔ یہ بات میرے کام اور میری آزادی میں مخل تھی، اس لیے مجھ کو ان کے ساتھ ساتھ رہنا اور ان کے بہت سے کاموں میں مشغول ہونا پڑتا تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ میں چپکے سے پہلے ہی اکیلا قادسیہ پہنچ گیا۔ جب قادسیہ کی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک مجذوب شخص محراب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے الزام کی وجہ سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اور پوچھا کہ ابو الحسین، حج کے ارادے سے نکلے ہو؟ میں نے سخت ناگواری اور غصے سے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھ کو بھی ساتھ لیتے چلو۔ میں نے جی میں کہا، تندرستوں سے بھاگا ہوں، اب مجذوب کے ہاتھوں میں پڑوں گا، اس لیے میں نے کہا جی نہیں۔ اس نے پھر کہا، لیتے چلو۔ میں نے کہا، واللہ یہ نہ کروں گا۔ تب اس نے کہا، ابو الحسین، اللہ تعالیٰ کمزوروں سے وہ معاملہ کرتا ہے کہ زور مندوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، جی درست کہا ہے آپ نے۔ یہ کہہ کر میں اس سے الگ ہو گیا اور شام کو عصر کی نماز کے بعد وہاں سے آگے کو روانہ ہوا۔ دوسرے دن صبح کو معیشہ پہنچا تو وہاں مجذوب مجھ سے پہلے موجود تھا۔ اس نے مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اور کہا کہ ابو الحسین، اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ وہ کرتا ہے جس کو دیکھ کر قوت والا حیرت کرتا ہے۔ اب میں کھٹکا اور میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے، لیکن میں نے پھر بھی ان کی طرف توجہ نہیں کی اور اس منزل پر بھی سستانے کے بعد آگے روانہ ہوا۔ جب دوسرے دن فجر کے وقت قرآن پہنچ کر مسجد میں گیا تو وہاں بھی دیکھا کہ بڈھا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، لپک کر میں نے اظہار نیاز مندی کیا اور کہا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا ہے؟ میں نے کہا، رفاقت اور صحبت کا طلبگار ہوں۔ اس نے کہا کہ تم قسم کھا چکے ہو اور ہم تمہاری قسم توڑوانا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا، اچھا کم سے کم یہ منظور کیجئے کہ ہر منزل میں زیارت ہو جایا کرے۔ اس نے کہا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نہ بھوک کی پرواہ مجھ کو ہوتی تھی نہ تھکاوٹ کی۔ منزل پر پہنچنے کی بس دھن لگی رہتی تھی اور اس کی زیارت کروں۔ راستہ بھر یہی قصہ رہا، مگر جب میں مدینے پہنچا تو وہ بڈھا غائب ہو گیا، کسی دن نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں مکہ آیا تو ابوبکر قحطانی اور ابو الحسن سے میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے فرمایا، ارے احمق، وہ ابو جعفر مجذوب تھے، ہم تو خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کی زیارت نصیب ہو۔ دیکھ اب کہیں مل جائیں تو ان سے لپٹ جانا، ممکن ہے ہم بھی ان کو دیکھ پائیں۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد وہ نہ مینا میں ملے نہ عرفات میں، لیکن جب کنکریاں مار رہا تھا اس وقت ایک شخص نے مجھ کو پیچھے سے کھینچا اور کہا، ابو الحسین، السلام علیکم۔ مڑ کر دیکھا تو وہی تھے، مگر اس مرتبہ ان کو دیکھ کر ایسی وحشت سوار ہوئی کہ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو وہ جا چکے تھے۔ وہاں سے میں مسجد خیف گیا اور اپنے یاروں کو اس واقعے کی اطلاع کی۔ جب مکہ سے روانگی کا دن آیا اور میں نے طواف وداع کیا اور مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعتیں پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آج پھر کسی نے مجھ کو پیچھے سے کھینچا اور کہا کہ ابو الحسن، آج نہ چیخنا۔ میں نے کہا، نہ چیخوں گا، مگر میری درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے فرمایا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی اور انہوں نے میری دعا پر آمین کہی، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ کسی آدمی نے ابو الحسین سے پوچھا، وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ انہوں نے کہا، ایک یہ کہ فقر کو میرے لیے محبوب بنا دے، چنانچہ فقر سے زیادہ آج تک مجھ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ مجھے کل کے لیے کبھی کچھ نہ اٹھا رکھوں، چنانچہ ایک مدت گزر گئی میں نے کل کے لیے کبھی کوئی چیز بچا کر نہ رکھی۔ تیسری یہ کہ ایک اللہ تو اپنے دوستوں کو اپنے دیدار کی اجازت دے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما، اس کا میں امیدوار ہوں۔ ابو جعفر مجذوب اکابر اولیاء میں سے تھے، ابو العباس بن عطا کے ہم اثر تھے، مخلوق سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے۔ ان کی وفات 321 ہجری میں ہوئی۔